اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پہ مراد ایک دوسرے سے ہیں، دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلوا منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول و منظور فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محررن تیرے نام آزاد کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچی کو پیدا کیا گیا یا جلا گیا، کہنے لگیں کہ اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی یا لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے خدمت کار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے، اور 7ویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ والامر فیہ واسع۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ ما من مولود یولد الا مسه الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مسه ایاہ الا مریم وابنها، صحیح بخاری۔ وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم، یہ روزی، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہترین کفیل بن سکتے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ محراب سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی۔ رزق سے مراد پھل ہیں۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے۔ دوسرے حضرت زکریہ علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا تو تھا نہیں، اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے عذرائے تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں، تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے ظاہری اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور قیامت جب چاہے صادر کر دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تدلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے۔
جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس سے مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نواز دیا۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، گویا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیدن کے معنی ہے سردار، حصورن کے معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکتے، گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حصور بمعنی محصور، بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ عیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔ قال ربی انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ کہنے لگے، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان فرماتا۔ بڑھاپے میں موزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کر، تاکہ اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ ادا فرماؤ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خیر النسائها سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت کہا گیا کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ابن کثیر۔ ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ابن کثیر۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ خواتین ان چند عورتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہیں۔ واللہ عالم۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو آپ تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھے۔
آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا، اور اسی طرح حاضر و ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہشمند تھے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وہی شریعت پیغمبر پر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں آتی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ مسیح مسا سے ہے، آئیے مسل ارض یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فعیل بمانی فاعل ہے، اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ یا تو بمانی مفعول یعنی ممسوح العین اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا۔ بخاری اور مسلم۔ بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر بھی ہے، اس لیے اسے المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے اور کہا کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولو العزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفرین مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعویٰ سمیت تمام دعووں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک عربی اور آس یعود سے مشتق ہے، جس کے معنی سیاست و قیادت کے ہیں۔ قرطبی و فتح القدیر۔ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کریں گے اور ڈھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہدن گہوارے میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں 2 بچوں کا ذکر اور ہے، ایک صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ، صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ اس روایت میں جن 3 بچوں کا ذکر ہے ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ ایک بچہ تھا، صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ذوالحیہ داڑھی والا تھا۔ الظفیہ کا حل ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر حدیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تیرا تعجب بجا، لیکن قدرت الہی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ اور ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات انجیل سکھلائے گا۔
کتاب سے مراد کتابت لکھنا ہے، جیسے کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا، یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، قرطبی، یا تورات و انجیل الکتاب والحکمتہ کی تفسیر ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنون۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادہ زاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اخلق لکم ای اصور و اقدر لکم، قرطبی، یعنی خلق یعنی یہاں پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے، یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ دوبارہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، نہیں، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں، یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء اور ادباء و شعراء عاجز رہے، اور چیلنج کے باوجود عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ اس سے مراد یا تو بعض وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں اور تم دونوں برابر ہیں، اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر مبنی تھیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم تابعدار ہیں۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت اور بعد ہجرت مدد فرمائی۔ اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی، یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب ہی کے لیے آتا رہا ہے، پھر وہ خود شرک کا ابتدار کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول من انصاری الی اللہ سے استدلال کرتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حواریون حواری کی جمع ہے بمانی انصار مددگار، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل نبی حواریا و حواری الزبیر، صحیح بخاری، ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار ربیر رضی اللہ عنہ ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے، گویا یہ مکر سیٹی برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ المتوفی کا مصدر توفی اور مادہ وفی ہے، جس کے اصل معنی پورا لینے کے ہیں۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسی لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی جو چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا لینے کے ہیں۔ انی متوفیکا میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا، یعنی میں اے عیسیٰ علیہ السلام تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بعض نے اس کے مجازی معنی کی شہرت استعمال کے مطابق موت ہی کے معنی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی رافعوں کا میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں کے معنی مقدم ہے اور متوفی کا فوت کرنے والا ہوں کے معنی متاخر ہے، یعنی میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا اور پھر جب تو دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ فتح القدیر۔ اس سے مراد ان الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودی آپ کو متمم کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک قائم رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتا ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا عطا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جنہیں مٹی سے بنا کر کہا کہ ہو جائیے تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیے گا۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آئیے ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم اپنی اپنی خاص جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں سے کسی معاملے کی حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بھی ساتھ لیا۔ عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کر دیں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا ہے، ان کے ساتھ بھیجا۔ ملخص از تفسیر ابن کثیر، اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت و توحید دی جا رہی ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔